رات کی ہوا گرم تھی اور مصر کے وسیع صحرا میں دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ریت کے بے شمار ٹیلوں کے بیچ ایک کھدائی ٹیم دن رات مسلسل کام کر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ یہاں کچھ ہے، مگر کیا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک صبح اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ ماہرین کے اوزار کسی سخت چیز سے ٹکرائے تھے۔ سب رک گئے۔ ریت ہٹائی گئی اور نیچے ایک پتھری دروازہ نمودار ہوا۔ دروازہ اتنا پرانا تھا کہ اس کے کناروں سے مٹی جھڑ رہی تھی۔ اس پر عجیب نشانات تھے، ایسے نشان جو عام فرعونی مقبروں میں نہیں ملتے، جیسے کسی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جگہ دنیا سے چھپائی ہو۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھولا گیا۔ اندر سے ایک ٹھنڈی سی ہوا نکلی جو صدیوں سے قید تھی، جیسے کسی نے وقت کو بند کر کے یہاں بند کر رکھا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹیم حیران رہ گئی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا سا تابوت رکھا تھا اور دیواروں پر ایسی تصویریں بنی تھیں جن میں تاج، جنگیں، فاتح لشکر اور ایک خوفناک آنکھ کا نشان تھا۔ ماہرین جان گئے کہ یہ کوئی عام مقبرہ نہیں، یہاں کوئی بہت طاقتور شخص دفن تھا۔ تابوت کھولا گیا۔ اندر ایک محفوظ لاش موجود تھی جس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو تاریخ میں گمشدہ فرعون کے بارے میں مشہور ہے۔ وہ فرعون جس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بے رحم تھا، سفاک تھا، اور اس کی موت ایک راز بن کر رہ گئی تھی۔ تابوت کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا۔ جب ماہرین نے وہ کمرہ کھولا تو ان کے قدم رک گئے۔ دیوار پر بڑے بڑے الفاظ لکھے تھے، جو میرے راز تک پہنچا وہ لعنت سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ تحریر اصلی تھی اور روشن مشعلے کی لرزتی روشنی میں یہ لفظ اور بھی خوفناک لگ رہے تھے۔ ٹیم ساکت ہو گئی، مگر تحقیق رک نہیں سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ اگلے کمرے میں ایک سونے کا تخت رکھا تھا۔ تخت کے نیچے زیورات، لاٹھیاں اور خالص سونے کے ہتھیار۔ ہر چیز بتا رہی تھی کہ یہ فرعون کوئی عام حکمران نہیں تھا، شاید وہ اپنے دور کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ پھر اچانک اصل راز سامنے آیا۔ کمرے کی آخری دیوار پر ایک بڑی تصویر بنی تھی۔ تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ فرعون اپنی فوج سے چپکے الگ ہو کر رات کے وقت صحرا میں کچھ دفن کرتا ہے، جیسے اپنی طاقت کا راز چھپا رہا ہو۔ یہ منظر عام فرعونوں کی حکایات میں نہیں ملتا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ جب ماہرین نے اس دیوار کو توڑا تو پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا۔ وہاں ایک مٹی کا برتن تھا۔ برتن کھولا گیا تو اندر ایک چمڑے کا پرانا رول رکھا تھا۔ اس رول پر الفاظ لکھے تھے جنہیں پڑھ کر سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں طاقتور اس لیے نہیں تھا کہ میرے پاس خزانہ تھا، میں طاقتور اس لیے تھا کہ میرے لوگ اندھیرے سے ڈرتے تھے، اور میں اندھیرا بن کر ان پر حکومت کرتا تھا۔ یہ پڑھ کر پوری ٹیم پر سناٹا چھا گیا۔ یہ الفاظ اس فرعون کا اعتراف تھے، وہ اعتراف جو ہزاروں سال بعد دنیا کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ملی، ایک تلوار جس کی دھار پر آج تک ہلکے سے خون کے نشان موجود تھے۔ یہ وہ تلوار تھی جس نے شاید کئی جنگوں کی تقدیر بدل دی تھی۔ کھدائی پوری 14 دن جاری رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے راز نکلتے گئے۔ کبھی دیواروں پر چھپی تحریریں، کبھی فرعون کی روزمرہ زندگی کے اشارے، اور کبھی وہ چیزیں جنہیں تاریخ نے چھپا کر رکھا تھا۔ آخر میں ماہرین نے اعلان کیا، ہمیں وہ گمشدہ فرعون مل گیا ہے جس کی کہانی مصر کی تاریخ سے جان بوجھ کر مٹا دی گئی تھی۔ کیوں مٹایا گیا؟ یہ آج بھی ایک راز ہے، شاید اس لیے کہ وہ بہت بے رحم تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا۔